سرمۂ مفت نظر ہوں میری قیمت یہ ہے، سرمۂ مفت نظر ہوں میری قیمت یہ ہے کہ رہے چشم خریدار پہ احسان میرا۔ رخصت نالا مجھے دے کے مبادا ظالم، تیرے چہرے سے ہو ظاہر غم پنہاں میرا۔ السلام علیکم ناظرین، یہ میں آج غالب کا ایک قطعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ کیا کمال قطعہ ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اتنا رواں اور اتنا بے ساختہ اور اتنا سلاست سے لبریز قطعہ ادب میں آپ کو بہت کم نظر آئے گا۔ چنانچہ اس کی مکمل توضیح و تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں بلا تاخیر حاضر ہوں۔ اور آج تھوڑی سی یہ التماس بھی کہ جو احباب نئے ہوتے ہیں یا ابھی تک موجود ہیں میرے چینل پر اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ چینل کو سبسکرائب بھی کرتے، ساتھ سے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں، ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ چینل کی تھوڑی سی جو ہے وہ ریچ بڑھ جائے۔ تو ہم بلا تاخیر جو ہے شروع کرتے ہیں۔ تو وہ اس کی طرح کا پہلا مصرع ہے، سرمۂ مفت نظر ہوں میری قیمت یہ ہے۔ سرما ہوتا ہے، مفت ہے، نظر کا مفت سرما۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے نظر جو ہے وہ مفت ہوتی ہے، ظاہر ہے اب دیکھنے کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آپ کسی دکان پر جائیں، کسی مارکیٹ میں جائیں، کوئی چیز خریدنا چاہیں تو ایسا تو بہت کم ہی ہوگا، شاید ہی کہیں ہو، ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ دیکھنے کے بھی پیسے لیے جائیں۔ ویسے ہمیشہ جب چیز انسان خرید لیتا ہے تو تب جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ تو نظر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ آپ مناظر ہیں، باغ کے پاس سے گزر رہے ہیں، کسی کے جو ہے جو سمجھے کہ پارک کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو اس میں داخلے کی تو قیمت ہوگی، لیکن اس میں جو گل پھول ہیں جو دور سے نظر آ رہے ہیں تو اس کی تو کوئی قیمت نہیں۔ تو اس کے ساتھ غالب نے بڑے کمال انداز میں تشبیہ دی ہے کہ اپنی ذات کو تشبیہ دی ہے، سرمۂ مفت نظر ہوں، کہ جس طرح سے نظر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تو میں بھی اسی طرح سے بے قیمت ہوں، میری بھی کوئی قیمت اس طرح سے نہیں ہے۔ اور سرمے کا لفظ جو ہے یاد رکھیے گا، ساتھ میں یہ مشابہت کی وجہ سے اور مناسبت کی وجہ سے آیا کہ جس طرح سے نظر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے میں بھی جو ہوں، میرے کلام کی بھی جو ہے کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور اپنے کلام کو سرمے کے ساتھ جو ہے مذکور کیا، اپنے کلام کو یوں سمجھیں کہ سرما کہا۔ ویسے تو اپنی ذات کو کہا غالب نے کہ اپنے آپ کو سرما کہا، لیکن مراد یہاں غالب کی اپنی ذات نہیں ہے، بلکہ مراد تو غالب نے اپنے کلام کو لیا ہے کہ میرا کلام بھی اسی طرح سے مفت ہے جس طرح سے کہ نظر کی لذت مفت ہوتی ہے۔ آپ مناظر دیکھیں، آپ کو کوئی پیمنٹ نہیں دینا پڑتی، تو میں مسکین کا کلام بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہے، بے قیمت ہے، اس کی بھی آپ کو کوئی قیمت جو ہے وہ نہیں ادا کرنا پڑے گی۔ اور سرمے کا لفظ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ نظر کی مشابہت کی وجہ سے یہ لفظ یہاں آیا ہے۔ تو اب جو ہے مفہوم مکمل کیے لیتے ہیں کہ سرمۂ مفت نظر ہوں میری قیمت یہ کہ میرا کلام جو ہے وہ اس نظر کی مانند ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں لی جاتی، بس دیکھا، لذت لی اور چلتا بنا، کبھی مناظر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو میرے کلام کا بھی یہی حال ہے۔ آپ میرا کلام پڑھیں، استفادہ کریں، لذت لیں اور چلتے بنیں، لیکن ساتھ میں ایک بات ہے کہ رہے چشم خریدار پہ احسان، کہ خریدار کی آنکھ جو اس سرمے کو خریدے۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی طالب ادب ہے، جو بھی میرے کلام کو پڑھے، اس سے استفادہ کرے، جس طرح سے اب میں ہوں، آپ ہیں، جو بھی غالب پسند احباب ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو ان سے میں ایک بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ رہے چشم خریدار پہ احسان میرا، کہ کم سے کم وہ میرے احسان مند رہیں۔ اور یہاں احسان کا ادنا درجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ کم سے کم وہ غالب کے فن کا معترف ہو، غالب کی تعریف کرے، دل سے کہے کہ واقعی غالب بڑا شاعر ہے۔ اور سچی بات یہ ہے ناظرین، آپ میں سے بھی بہت سے احباب جو ہیں وہ شاعر ہوں گے، کہ شاعر مسکین جو ہوتا ہے وہ دنیا سے کچھ نہیں چاہتا، وہ نہ کار مانگتا ہے، نہ کوٹھی مانگتا ہے،
اور یوں سمجھے کہ کوئی پیسہ ٹکا بھی نہیں مانگتا، کچھ بھی جو ہے معاوضہ نہیں چاہتا، بس صرف یہی ہے کہ میرا فن جو ہے وہ مسلم ہو جائے، اس کا اعتراف کر لیا جائے کہ بھائی واقعی اس نے خون جگر کو اگر ہمارے سامنے پیش کیا ہے تو واقعی یہ خون جگر سرخی مائل ہے، بس اتنی سی بات۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، اور یہ کتاب کی شکل میں نے اس لیے کہا، ورنہ ان دونوں شعروں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے کتاب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دونوں شعر آپس میں معنوی اعتبار سے بھی مربوط ہوں، لیکن یہ دونوں شعر آپس میں معنوی اعتبار سے مربوط نہیں ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ صورتاً ہے، معنن نہیں ہے۔ اب یہ دو لفظ جو ہے میں نے بولے ہیں، ان کا مفہوم بھی سمجھتے جائیں۔ صورتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر وہ نظر آ رہے ہوں، اور معنن کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر بھی ہوں اور بباطن بھی ہوں، یعنی معنوی طور پر بھی ہوں۔ تو یہ دونوں شعر جو ہیں صورتاً قطع ہیں، یعنی صورت قطع کی ہے، 4 مصرعے ہیں اور 2 شعر ہیں۔ قطع میں عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن معنوی طور پر قطع اس لیے نہیں ہے کہ دونوں شعر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ معنوی طور پر مربوط نہیں۔ تو یہ ممکن ہے غالب نے کوئی غزل لکھی ہو، اس میں سے یہ 2 شعر جو ہیں ان کو پسند آئے ہوں، باقی قلم زد کر دیے ہوں، اور یہ 2 شعر باقی رکھ کر ان کو جو ہے اپنے دیوان میں رہنے دیا ہو۔ تو بہرحال دوسرا شعر، رخصت نالہ مجھے دے کہ مبادا ظالم۔ اب اس کی تھوڑا سا یوں سمجھنے کہ ہم تشریح اس کے پس منظر کو شامل کر کے کرتے ہیں کہ مرزا غالب جو ہے وہ غم سے بھرا پڑا، غم سے لبریز ہے، کناروں تک لبریز، اور محبوب کی محفل میں پیش ہوتا ہے، رونا چاہتا ہے، چیخنا چاہتا ہے، چلانا چاہتا ہے، لیکن آگے سے محبوب کہتا ہے خبردار، یہاں کوئی آواز نکالی، یہاں آپ نے کوئی چیخو پکار کی، یہاں کوئی نعرہ والا کیا۔ تو اس پر غالب جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے رخصت نالہ مجھے دے، کہ مجھے تھوڑا سا رو لینے دے، مجھے تھوڑا سا آنسو بہا لینے دے، تھوڑا سا چیخ چلا لینے دے، کہ مبادا ظالم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالم، مبادا کا مطلب ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو، یہ فارسی کا لفظ، تیرے چہرے سے ہو ظاہر غم پنہاں میرا، کہ میرا جو غم پنہاں ہے، جو میرا چھپا ہوا غم ہے، جس کو میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، وہ تیرے چہرے سے عیاں نہ ہونے لگے۔ کیا مطلب؟ یعنی تو میرے حال کو دیکھ دیکھ کر کہ اتنا غم زدہ ہے غالب، اور غالب کا چہرہ جو ہے وہ اتنا مرجھایا ہوا ہے، تو میرے حال کو دیکھ دیکھ کر اتنا متاثر ہو کہ میرا غم جو ہے وہ تیرے چہرے سے ظاہر ہونے لگے، یعنی تو بھی جو ہے وہ میری طرح غم زدہ نظر آنے لگے، تو بھی میری طرح مرجھایا ہوا دکھائی دینے لگے۔ تو کیا کمال شعر ہیں دونوں ہی، جتنی تعریف کی جائے دونوں کی اتنی کم۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ خطہ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، اور میں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کے سامنے ایک مکمل غزل جو ہے وہ پیش کروں گا۔ اب میں نے یہ سلسلہ بھی شروع کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک مکمل غزل جو ہے ایک نشست میں پیش کیا کروں، اگرچہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر شعر کا جو حق تشریح ہے وہ ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا بھی یہ حل نکالا ہے کہ جو غزل بھی لی جائے گی اس کو شعر کر کے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، تاکہ ہر شعر کی تشریح کا حتی المقدور جو ہے وہ حق ادا کیا جا سکے، حتی المقدور جو ہیں اس کے تمام گوشے جو ہیں وہ عیاں کیے جا سکے۔ لیکن بعد میں پھر خلاصے کے طور پر اس پوری غزل کو جو ہے ایک ہی نشست میں، ایک ہی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تو اس کو پھر یہ ہوگا کہ وہ احباب جو کم وقت میں دیکھنا چاہیں وہ بے شک اس کو براہ راست دیکھ کر جو ہے اس غزل کو سمجھ سکتے ہیں، اور احباب اس کو پہلے سے سن چکے ہوں، یعنی شعر کر کے اس غزل کو سن چکے ہوں، تو ان کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس غزل کو ایک ہی نشست میں اگر دوبارہ سنیں گے تو تمام شعر جو ہیں یوں سمجھیں کہ ایک مرتبہ تازہ ہو جائیں گے۔ اس طرح سے وہ غزل جو ہے اور اس کا مفہوم اور اس کے اشعار کی تفہیم جو ہے ان کے حافظے میں پختہ سے پختہ تر ہو جائے گی۔ تو ناظرین، انشاءاللہ یہ دونوں انداز جو ہیں آپ کے سامنے جو ہے اب آئندہ پیش ہوتے رہیں گے۔ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر آپ سے اجازت کا طالب۔ اللہ حافظ۔